کہ جن کے قدم کے پڑنے سے بنجر زمین لہلہانے لگتی ہے اور خشک کلیوں میں جان پڑ جاتی ہے، دلوں کی ویران دنیا آباد ہو جایا کرتی ہے۔ حضور مرشد گرامی آپ جن کے چہرے زیبا کی زیارت کر رہے ہیں، آپ جی بھر کر زیارت کریں، اور آج آپ کو حضور کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، جن کے بارے میں کسی عارف باللہ نے کہا یہ ایسے نفوس ہیں کہ صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ادست سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ گزارنا، یہ 100 سال بغیر ریا اور دکھاوے کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ان کی نگاہ باطن پڑ گئی تو آپ کی ویران دنیا آباد ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ حضور کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس مجھے بتایا گیا کہ جناب گڈو صاحب کے چھوٹے سالے کی شادی کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کے صدقے میں جملہ تقریبات کو بحسن توفیق خیر انجام پذیر فرمائے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے قربانیوں کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو پوری دنیا سے حجاج کرام کے قافلے جو پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں، وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حج کرنا، قربانی کرنا، یہ یاد منانا ہے، یاد منانا، یادوں کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے محبوب آپ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام اللہ سے کیا مراد ہیں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ نِعَمِ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کے دنوں کی یاد دلاتے رہو۔ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی اس انسانی کائنات پر، ان دنوں کی یاد دلاؤ تاکہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ محترم حاضرین، میلاد منانا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یاد سے سلسلہ چلا نہیں آ رہا ہے، بلکہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا ہے۔ اللہ نے خوشیوں کا اظہار کیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن منانا، دن متعین کر کے میلاد کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ سیلیبریٹ کرنا، کسی چیز کو یادگار کے طور پر منانا، اس کی اصل کہاں ہے؟ تو آپ ان کو جواب دیں کہ اس کی اصل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حج کا پورا عمل از ابتدا تا انتہا یہ یادوں کو منانا ہے۔ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے وطن کے لباس کو ترک کر دیتا ہے، 2 سلی ہوئی بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لیتا ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے ٹریڈیشن ہیں، فیشن ہیں، علاقائی لباس ہیں، ان کو چھوڑ کر احرام کا لباس یکساں کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی تو اس وقت ان کے جسم پر یہ 2 بغیر سلی ہوئے 2 چادریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی
کہ اس کو حاجیوں کے لیے شرط قرار دے دیا کہ اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ جب ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ صفا مروہ کی سعی یہ کیا ہے؟ یہ بھی یادگار ہے، یاد منانا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ رمی جمار، شیطانوں کو کنکر مارنا، یہ رمی جمار کیا ہے؟ شیطانوں کو کنکر مارا جاتا ہے۔ کیا وہ شیطان اب بھی موجود ہے؟ جس شیطان کو کنکر مارا گیا تھا وہ کب کا بھاگ چکا ہے، لیکن 3 کھمبوں پر آج بھی کنکر ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، ان کی یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم پہنچتے ہیں، جب خانہ کعبہ پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ لبیک کا معنی ہے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ کس نے پکارا تھا کہ آپ لبیک کہتے ہیں؟ کیا اللہ نے پکارا تھا؟ کس نے پکارا تھا؟ آئیے احادیث کی طرف۔ احادیث کی روایات بتاتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور پوری دنیا انسانیت کو بلکہ پوری کائنات کو آواز دو، یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذوا لکم بیتا فحجوا ھذا البیت۔ اے لوگوں، تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اس گھر کا حج کرو۔ قرآن کے الفاظ میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس پیادہ پاؤں آئیں گے، لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، ہر دور دراز کے راستے سے۔ یہ لبیک اللہم لبیک اسی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ پکارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4500 سال پہلے تھا، لیکن آج ہم اس کا جواب آج دے رہے ہیں۔ یہ لبیک کہنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دینا، یہ بھی یاد منانا ہے۔ مقام عرفات میں جا کر 9 ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد رات تک ٹھہر جانے، صبح صادق سے پہلے تک ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ علم میں سے کسی بھی وقت میں جا کر حاجی وہاں ٹھہر جائے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ کوئی وظیفہ نہ پڑھے، کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، وہ حاجی ہو جائے گا۔ یہ وقوف عرفہ کیا ہے؟ یہ بھی یاد کا نام ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ایک زمانے تک دوسرے سے جدا رہے اور دونوں کی ملاقات نہ ہو سکی تھی، ایک دوسرے کی یاد میں روتے روتے آنسوؤں سے ان کے لباس پر ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عرفات کے مقام پر دونوں کی ملاقات کروائی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس تو حج یادگار ملاقات آدم و حوا کا نام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یادگار میں تبدیل کر دیا، سیلیبریشن بنا دیا کہ ہر سال حاجی کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ اگر اسلام سے یادوں کو نکال دیا جائے، سیلیبریشن کو نکال دیا جائے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اسلام مکمل طور پر یاد منانے کا نام ہے۔ اور آگے بڑھیے، جب آپ مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرو، شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام ابراہیم کی زیارت کا شرف بخشا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور جس پتھر نے آپ کے نقش پا کو اپنے سینے میں جذب کر لیا تھا، اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کو یہ عظمت کیوں حاصل ہوئی؟
کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ جیسے آپ اوپر کی طرف بڑھتے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تھی وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا۔ اور یہی دراصل وہاں پہ نماز پڑھنے کی وجہ اور اس پتھر کی عظمت کی وجہ مقام خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے ہمارے پروردگار، علم ایک رسول بھیجے، وہ رسول ہماری ذریت سے ہو، وہ ہماری نسل سے ہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی مزدوری طلب کی تھی۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے گھر کی تعمیر تو کر دی ہے، لیکن اب مزدوری چاہتے ہیں۔ وہ مزدوری کیا ہے؟ اجرت کیا ہے؟ اجرت یہ ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آنا ہے وہ ہماری آل سے ہو، ہماری ذریت سے۔ اور یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر سرکار کے میلاد کی دعا مانگی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو شاعر اللہ بنا دیا۔ آج میلاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے، میلاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ان چیزوں، ان نبیوں کی یادگار کو منانا یہ قرآن سے ثابت ہے، سرکار نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، تو نبی کے میلاد کو منانا بدر کے اولا ثابت ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں کہ پوری کائنات آپ کی میلاد پڑھ رہی ہے؟ اور اس بات کو بھی ذہن نشی فرمائیں، علماء کرام جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کی کیفیت کیا تھی، مدینہ کے اندر مدینہ کی تاریخ کیا ہے؟ مدینہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ پورا شہر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آباد کیا گیا، سرکار کی پیدائش کی خوشی میں پورا شہر مدینہ آباد کیا گیا۔ علامہ ابو سعید الخرقوشی نے نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے شرف المصطفیٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ یمن کا بادشاہ تبا 400 بڑے علماء فضلہ کی ٹیم کے ساتھ دنیا کی فتح کرنے کے لیے نکلا، دنیا کی سیر کو نکلا، ہزاروں لاؤ لشکر اس کے ساتھ موجود تھے۔ چلتا چلتا وہ مکہ معظمہ پہنچا، اسے پتا چلا یہاں اللہ کا گھر ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس گھر کو ڈھا دیا جائے تاکہ لوگ اس گھر کا طواف نہ کریں۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، فوراً اس کے سر میں ایک درد پیدا ہوا، اتنا شدید درد پیدا ہوا کہ اس کی آنکھ سے، اس کے منہ سے، اس کے کان سے پیپ بہنا شروع ہو گئے اور وہ لا علاج مرض میں مبتلا ہوا۔ تمام اطباء حیران و پریشان تھے، کسی سے اس کا علاج بن نہ پڑا۔ کئی روز گزرنے کے بعد اس کا جو سب سے بڑا مشیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا، عالم کتب تورات و انجیل تھا، عالم کتب تورات تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، وہ پہنچتا ہے رات کے وقت میں اور کہتا ہے کہ میں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ راز کی بات یہ ہے کہ آپ میری بات مانیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کا علاج بتاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں، میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا۔ کہا کیا آپ کے دل میں کوئی بری نیت تو نہیں آ گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے خانہ کعبہ کے ڈھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا فوراً اس سے توبہ کریں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسی کی وجہ سے آپ اس بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اس نے توبہ کی، فوراً وہ صحت مند ہو گیا اور کہا یہاں سے محاصرہ اٹھائیں۔ محاصرہ اٹھانے کے بعد جب وہ اس کا اگلا پڑا ہوا تو اس مقام پر ہوا جہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام یثرب تھا۔ وہاں کوئی آبادی نہ تھی، بالکل صحرا تھا، چٹیل میدان تھا، صرف کھجوروں کے باغات تھے اور چشمہ تھا۔ یثرب کا نام چشمہ ہوتا ہے،
لوگوں نے اس کا نام بیماریوں کا گھر رکھ دیا. اردو کتابوں میں بیماریوں کا گھر لکھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط روایت ہے. یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر نہیں ہے بلکہ پانی کے چشمے کو یثرب کہا جاتا ہے. وہ گھر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہ بیماریوں کا گھر کیسے ہو جائے؟ یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیدائش ہے 1000 سال پہلے کا واقعہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. تبا بادشاہ یمن اس یثرب میں قیام پذیر ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو 400 علماء کی جماعت تھی جو اپنے وقت کے متبحر لوگ تھے، حکما تھے، طبیب تھے، وہ سب بھی وہاں ٹھہر گئے. رات میں بادشاہ کو بتایا گیا کہ خوش قسمتی سے ہم یہاں پہنچ گئے، قسمت ہمیں کھینچ کر لے آئی ہے. جب انہوں نے اس شہر کا، اس علاقے کا جغرافیائی نقشہ ملاحظہ کیا تو کہا یہی وہ مقام ہے جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہوگا. سرکار یہی آرام فرما ہوگا. قسمت ہمیں کھینچ کر یہاں لے کر آ گئی ہے. سارے علماء نے میٹنگ کی اور کہا ہم جب یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. بادشاہ اگر ہم پہ تشدد کرتا ہے تب بھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لوگوں نے صبح ہو کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا بادشاہ کو، اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں، یہی دارالہجرت ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بادشاہ نے کہا اگر معاملہ ایسا ہے تو ایک سال ہم کامل ان کا انتظار کریں گے. اگر 1 سال میں وہ ظاہر ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے. اور علماء نے کہا ٹھیک ہے آپ کوچ کر جائیں لیکن ہم یہیں ٹھہرے رہیں گے. وہ 400 علماء یا 4000 علماء بے اختلاف روایت اسی مقام پر ٹھہرے رہے. بادشاہ 1 سال کے بعد چلا گیا لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک کام کیا. وہ 400 علماء جو مختلف علاقوں سے تھے، سرکار کی آمد کی خوشی میں ان 400 علماء کے لیے انہوں نے گھر بنائے اور کہا اس میں یہ علماء قیام فرما ہوں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے 2 منزلہ مکان تعمیر کیا. 2 منزلہ مکان تعمیر کیا اور کہا جب وہ نبی یہاں ہجرت فرمائیں گے تو اس مکان میں قیام فرمائیں گے. اور اس نے خط لکھا، اس میں لکھا یہ خط ہے بادشاہ یمن تبا حمیری کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں. آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے وہ خط لکھ کر وہ جو سب سے بڑا عالم تھا، جو رئیس العلماء تھا، ان کو سپرد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خط نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا نبی تک پہنچنا چاہیے. زمانہ گزر گیا، کئی سو سال گزرنے کے بعد 1000 سال جب مکمل گزر گئے، ادھر مکہ کی سرزمین پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور لوگ مدینہ تک مسلمان ہو کر آتے ہیں. اسلام مدینہ میں پہنچ جاتا ہے. جب سرکار ہجرت فرما کر، میں قصہ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کا قیام جس مکان میں ہوتا ہے یہ وہی مکان ہوتا ہے جس کو تبا حمیری نے تعمیر کیا تھا. دار ابو ایوب انصاری کا مکان ان کا مکان نہ تھا بلکہ وہ آپ ہی کا مکان تھا جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا. وہ ناقہ جہاں ٹھہری وہ سرکار کا مکان تھا. اس کے بالا خانے میں آپ نے قیام فرمایا، نیچے ابو ایوب انصاری کا رضی اللہ تعالیٰ کا قیام ہوا. تو یہ تمام چیزیں، مکان بنانا، خط لکھنا، 400 علماء کو اس میں بسا دینا، ایک نئی آبادی کا قیام، یہ سب سرکار کے میلاد کی خوشی میں کیا جا رہا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی میں کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور میلاد کیا ہو؟ اے میرے بزرگوں، میلاد کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا. علامہ ابو سعید الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نیشاپور کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس واقعے کو شرف المصطفیٰ کے اندر بیان فرمایا، حوالہ ملاحظہ فرمایا. تو یہ سرکار دو علیہ وسلم کی میلاد کی حقیقت ہے. اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ قرآن نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے ان جانوروں کو ہم نے اللہ کی علامت شعائر اللہ بنا دیا۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں، یعنی وہ علامت جو اللہ کا پتہ بتائے، اور عبادت کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ عبادت کی جگہ جیسے کعبۃ اللہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، اور اذان کو بھی کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ علامت۔ تو بڑے بڑے جانور جو قربانی کے لیے ہم خرید لیتے ہیں، اب اس پر آپ سواری نہیں کر سکتے، اس کا دودھ نکال کر خود استعمال نہیں کر سکتے، حکم یہ ہے کہ اس کے دودھ کا صدقہ کر دیا جائے، اس پر سواری نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ شاعر نہ بن چکے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی اللہ کی ذات میں فنا ہو جائیں، کیا وہ اللہ کے شاعر نہ ہوں گے؟ کیا شاعر اللہ میں ان کا شمار نہ ہوگا؟ جانور شاعر اللہ ہو سکتا ہے، یقیناً اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اعظم شاعر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا پتہ ملتا ہے اور اللہ کی محبت دلوں میں جاگزی ہوتی ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، حضور شیخ العالم کے ساتھ ہے۔ اے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، آپ حضور شیخ العالم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ سلسلے ارادت میں داخل ہو جائیں، یقیناً سرکار کی نسبت آپ کو کام آئے گی، اور یہ نسبت آپ کو دنیا سے لے کر حشر تک، قبر تک ساتھ آئے گی، کام دے گی۔ قبر میں جب نکیرین سوال کے لیے آئیں گے، یہ نسبت وہاں آپ کو بچائے گی۔ اس لیے جو لوگ ابھی کسی پیر کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں، حضور شیخ العالم کی ذات اس دور میں مرجع ہدایت ہے، مشعل راہ ہدایت ہے۔ اور اے لوگوں، حضور شیخ العالم کے قدموں میں آ جائیں اور ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔